فرماتی ہے او میرے نبی جی او میرے سرکار جی اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ پاؤں سوج جاتے ہیں ورم ہو جاتا ہے. اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے جب کہ آپ اپنے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. معصومیت کی مہر لگا دی گئی ہے. معصوم ہونے کا سکہ اللہ کی طرف سے لگ گیا ہے. پھر بھی اتنی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو محمد رسول اللہ کائنات کے دلارے نے فرمایا, میرے آپ کے نبی نے فرمایا, او میری عائشہ او میرے صحابہ, اتنی ساری نعمتیں ملنے پر میں شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ جبکہ رب نے اتنی ساری نعمتیں دی, معصومیت کا مہر لگا دیا گیا, تو پھر اب میرے لیے لازم بنتا ہے کہ میں اس کی شکر گزاری کروں. سارے انبیاء کی سیرتوں کو پڑھو, یہی بات ملے گی کہ شکر گزار تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں میں اڑ رہے ہیں, تخت شاہی پر بیٹھ کر ہواؤں کی فضاؤں میں اڑ رہے ہیں. اللہ نے پرندوں کی بھاشا بھی اور زبان بھی سمجھا دی, لغت حیوانیت بھی سمجھا دی ہے, اور جن و انس کو بھی مسخر کر دیا ہے. ساری کی ساری حکومت و سلطنت مل گئی. کئی بار حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, جو شکر ادا کرتا ہے وہ شکر ادا کرنے پر اس کی ذات ہی کا نفع ہے, وہ اپنی ذات کے لیے شکر ادا کرتا ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ, اور اگر ناشکری کرتا ہے, نافرمانی کرتا ہے, کفران نعمت کرتا ہے, ناقدری کرتا ہے, تو فرمایا رب تو بے نیاز ہے, میرا رب تو بے نیاز ہے. کوئی شکر ادا کرے یا نہ کرے, اس کی ربوبیت میں نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے. وہ تو شان والا تھا, شان والا ہے اور شان والا رہے گا. فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ, وہ تو بزرگی والا ہے, وہ تو کریم ذات ہے. کوئی شکر کرے نہ کرے اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ تو بے نیاز ہے. شکر کرو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا. کہ اللہ نے بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا, بڑی بڑی نعمتوں سے مجھے آپ کو نوازا ہے. اللہ نے اولاد جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. اب اس اولاد کی مستقبل اور فیوچر کو بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکتب جیسی عظیم درسگاہ دے دی. یہ اللہ کی بہت بڑی دین ہے, بہت بڑا سرمایہ ہے کہ اللہ نے ہماری اولیاء اولاد کی, ہماری معصوم بچوں کی مستقبل کی سواری کے لیے اور ان کے مستقبل کو دیندار بنانے کے لیے اور ان کو اللہ تک پہنچنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور دین کی بقا اور اس کی پہچان اور تعارف کے لیے اللہ نے ہمیں مکتب جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے. اس کے اوپر میرے آپ کے شکر ادا کرنا لازمی ہو گیا ہے, لازمی ہو گیا ہے کہ ہم شکر ادا کریں. حضرت نعیم اصفہانی رحمت اللہ علیہ حلیۃ الاولیاء نامی کتاب میں لکھتے ہیں, وہاب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ کی داستان, میں نے آپ کو کتاب کا حوالہ دیا, حلیۃ الاولیاء. کس کی کتاب؟ نعیم اصفہانی کی. اس نے وہاب ابن منبہ بہت بڑے ولی ہیں, بہت بڑے بزرگ ہیں, وہاب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں جا رہا تھا, میں نے ایک آدمی کو دیکھا درخت کے تنے کے ساتھ سہارا لگائے بیٹھے ہیں, اور آنکھوں سے نابینا ہے, آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے, بدن کے اوپر برس کے دھبے ہیں, کوڑ کے دھبے ہیں, سفید سفید دھبے کوڑ کے پڑے ہوئے ہیں, اور درخت کے آر لگا کر بیٹھے ہیں اور گوشت گل رہا ہے. گینگری, گوشت گل جاتا ہے, گوشت گل رہا ہے. کوئی تیمارداری کرنے والا نہیں, کوئی خدمت کرنے والا نہیں, کوئی طبیب نہیں, کوئی حکیم نہیں, کوئی ڈاکٹر نہیں, اکیلے بیٹھے ہیں. اور وہاب ابن منبہ فرماتے ہیں جب میں ان کے قریب پہنچا تو ان کی زبان پر جملہ تھا کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے اپنی نعمت تام کر دی. وہاب
کہتے ہوئے سنا تو میں نے کہا وہ اللہ کے بندے تجھ پر کون سی نعمت ہے کہ تو کہتا ہے کہ اس رب کی تعریف اور وقار اور حمد اس کے کہ جس نے ساری کی ساری نعمتیں تام کر دی، تجھ پر کون سی نعمت ہے؟ تیرے پاس تو دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں ہے اور تیرے بدن پر تو ایسے دھبے پڑے ہوئے ہیں کہ جس کو بس اور کوڑ کہتے ہیں، اور تیرے بدن کے تو آدھا کے تو گوشت بھی گل رہا ہے، گوشت بھی نیچے زمین پر گر رہا ہے، اتنی بھیانک بیماری ہے، اور تو کہتا ہے کہ تعریف اس رب کی جس نے تمام نعمتیں تمام کر دی۔ کون سی نعمتیں ہیں؟ تو اس نابینا نے وہاں ابن منبہ فرماتے ہیں مجھے ایسا متنبہ کیا اور ایسا جھٹکا دیا، اور اس نے کہا کیا اس رب نے شکر کرنے والی ذکر کرنے والی زبان نہیں دی ہے؟ کیا اس رب نے شکر کرنے والا دل نہیں دیا ہے؟ کیا اس رب نے عقل نہیں دی ہے؟ اس رب نے ایسی حالت میں بھی اس کی تصویر پڑھنے کی، اس کا ذکر کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے۔ یہ اس کی ذکر کا موقع مل جانا یہ بھی اس کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی عبادت ہو جائے یہ بھی اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا یہ نعمتیں نہیں دی ہے؟ ان نعمتوں کے اوپر مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں کہ اس نے نعمتیں کام کر دی۔ آنکھیں نہیں ہے تو کیا ہوا، بس ہے تو کیا ہوا، لیکن اس رب نے جو نعمتیں دی ہے اس نعمتوں پر تو شکر کرنا لازم ہے۔ مجھے آپ کو ہر قسم کی نعمتوں سے اللہ نے نوازا، ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ حضرت بکر بن عبداللہ مزنی فرماتے ہیں، جس کو درج کیا ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ حضرت بکر بن عبداللہ مزنی فرماتے ہیں میں ایک اسٹیشن پر پہنچا، اور اسٹیشن پر جب پہنچا تو ایک حمال تھا، ایک مزدور تھا جس نے اب حمالی کا پیشہ اختیار کیا تھا، جس کے سر پر وزن تھا اور وزن اٹھا کر وہ لے کر جا رہا تھا، اور ایک قدم رکھتا ہے کہتا ہے الحمدللہ استغفر اللہ، دوسرا قدم رکھتا ہے الحمدللہ استغفر اللہ، قدم قدم پر یہ دو جملے الحمدللہ استغفر اللہ۔ ابو بکر بن عبداللہ مزنی فرماتے ہیں میں نے اس حمال سے، اس بوجھ اٹھانے والے سے پوچھا کہ تو قدم قدم پر یہ جملے کہتا ہے الحمدللہ استغفر اللہ، کیا وجہ ہے؟ تو اس حمالی کرنے والے کولی نے، حمال نے، مزدور نے، بکر بن عبداللہ مزنی کہتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے کر دیے اور مجھے ایک دم جھنجھوڑ دیا۔ وہ کہنے لگا میں نے قرآن پڑھا ہے، جب چھوٹا تھا مکتب میں جاتا تھا، چھوٹا تھا جبکہ میری سن سگری کو دیکھ کر کوئی نہیں جانتا تھا کہ بڑا ہو کر کیا بنے گا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ حمالی کرے گا، لیکن میں نے مکتب میں پڑھا تھا، اور مکتب میں قرآن میں میں نے پڑھا تھا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اور آل اولاد اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے میرے بندے بہت تھوڑے ہیں، شکر گزاری کرنے والے اتنی بڑی انسانیت میں بہت بڑی انسانیت ایسی ہے جو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتی ہے۔ اس لیے میں نے ہر قدم پر الحمدللہ کہا کہ میں بھی ان تھوڑوں میں شامل ہو جاؤں، شکر گزار قلیل بندوں میں میرا بھی شمار ہو جائے، اس لیے میں قدم قدم پر الحمدللہ کہتا ہوں۔ اور پھر وہ فرمانے لگا، وہ کہنے لگا او اللہ کے بندے استغفار اس لیے کرتا ہوں، استغفر اللہ اس لیے بولتا ہوں کہ قرآن میں نے پڑھا انسان بشر گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد اگر وہ استغفار کرتا ہے رب اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ہر گناہ کے اوپر فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بھول ہونے کے بعد، گناہ ہونے کے بعد اس پر اڑے نہیں رہتے بلکہ معافی مانگتے، استغفار کرتے، ہم گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کلی کہتا ہے، حمال کہتا ہے، اللہ کے بندے قدم قدم پر یہ دو جملے اس لیے کہتا ہوں، قرآن مجھے یہ کہتا ہے قلیل بندوں میں شامل ہو جاؤں، استغفار کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔
بکر بن عبداللہ مزنی فرماتے ہیں اس حمال نے، اس کلی نے مجھے جب یہ جملہ کہا تو مجھے احساس ہوا کہ میرے پاس علم نہیں ہے، ایک حمال کے پاس علم ہے کہ وہ جانتا ہے کہ رب کی نعمت پر شکر ہونا چاہیے، مجھے اور آپ کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب نے مجھے اور آپ کو بہت بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، یہ تو مجھے آپ کا احساس نہیں ہے، اور اللہ جیسی نعمت ملی ہے اور اس نعمت کی صحیح تربیت کرنا ذمہ داری ہے۔ ایک ہوتی ہے پرورش اور ایک ہوتی ہے تربیت، دونوں میں فرق ہے۔ پرورش تو ہر کوئی کرتا ہے، پرورش تو جانور بھی کرتا ہے، پرورش کر دینا کمال نہیں ہے، پرورش میں کھانا پینا اوڑھنا پہننا یہ پرورش میں آتا ہے، ضرورت زندگی یہ پرورش میں آتا ہے، پرورش تو غریب بھی کرتا ہے، امیر بھی کرتا ہے، ان پڑھ بھی کرتا ہے، پڑھا لکھا بھی کرتا ہے، کالا بھی کرتا ہے، گورا بھی کرتا ہے، ایمان والا بھی کرتا ہے، غیر ایمان والا بھی کرتا ہے، جانور بھی پرورش کرتے ہیں، اور انسانوں سے زیادہ پیار کے ساتھ جانور اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے۔ انسان تو کبھی کبھی اپنے بچے کو گہوارے میں گھوڑیے میں سلا کر جاتا ہے تو بھول جاتا ہے بچہ اکیلا گھر میں ہے، اٹھا ہوگا رویا ہوگا یا نہیں ہوگا وہ بھول جاتا ہے، لیکن ایک جانور اپنے بچے کو گھڑی کے لیے بھی اپنے سے الگ نہیں ہونے دیتا۔ اگر مرغی کے پاس جاؤ گے، اس کے چوزے کے پاس جاؤ گے، آپ کا ارادہ نہیں ہے اس کے چوزے کو اس کے بچے کو پکڑنے کا، لیکن ایک ماں کو احساس ہے کہ میرا بچہ ہے، میری پرورش میری ذمہ، اس کی پرورش میری ذمہ داری ہے، اس گھر سے گزرو گے تب بھی وہ تمہارے پیچھے دوڑ لگائے گی کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچا دے، وہ بھی پرورش کرنا جانتی ہے۔ ایک بھینس بچے کو جنم دے کر اس کو چاٹتی ہے اور چاٹ کر ثبوت دیتی ہے کہ میرے دل میں اس کی پرورش ہے، تو وہ اس کی پرورش کرنے میں اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتی ہے، جان کی بازی بھی لگا دیتی ہے۔ ارے بچے کو پکڑ کر ذرا دور کر کے دیکھو، پھوپھاڑے مارے گی اور اپنی رسی بھی تڑانے کی کوشش کرے گی کہ میرا بچہ کہیں مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ پرورش تو ہر کوئی کرتا ہے، تربیت کا ذمہ دار مجھے آپ کو بنایا ہے۔ تربیت کرنا کیروڑی جس کو کہتے ہیں یہ اصل ہے، اور پرورش کی ذمہ، تربیت کی ذمہ داری یہ عظیم ذمہ داری ہے، بچے کو اس مقام تک پہنچانا جس مقصد کے لیے تمہیں ماں باپ بنایا گیا ہے، اور بچے میں وہی صفات آتے ہیں جو ماں باپ میں ہوتے ہیں۔ ماں باپ نیک صالح ہوتے ہیں، ماں باپ کی زندگیوں میں احکام خداوندی ہے، ماں باپ کی زندگی میں قرآن کی تلاوت ہے، ماں باپ کی زندگی میں نبی کی سنت ہے، ماں باپ کی زندگی میں نمازوں کا اہتمام ہے، تو پھر بچہ بھی مسجد والا بنتا ہے، بچہ بھی مدرسے والا بنتا ہے، بچہ بھی قرآن والا بنتا ہے، کیونکہ ماں باپ کا اثر پڑتا ہے۔ اور لوگوں اور میں تمہیں حدیث کے ذریعے سے سناؤں، بخاری شریف کے حوالے سے سناؤں، حضرت شیخ زکریا نے بھی لکھا، میں آپ بار بار سنتے ہیں لیکن جھنجھوڑنا ہے، اصل تو مجھے آپ کو متنبہ ہونا ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا ہے۔ ایک کھنسا کو اٹھا لیجیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کے زمانے کی خاتون ہے، 4 بیٹوں کو جنم دیتی ہے، 4 بیٹوں کو بیوی کے عالم میں، ودھوا ہونے کی عالم میں پرورش کرتی ہے، اور پرورش کے بعد جب جنگ کا اعلان ہوتا ہے، جہاد کا اعلان ہوتا ہے، انفروا فی سبیل اللہ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کی طرف دوڑو، اللہ کے راستے کے لیے اپنے آپ کو نکالو، دین محمدی کے لیے نکالو، تعلیم محمدی کے لیے نکالو۔ اب یہ اعلان ہو گیا، اپنے 4 بیٹوں کو رات کے سناٹے میں 4 بیٹوں کی نظروں کو دیکھا، چہروں کو دیکھا، ماں نے اپنی مامتا کی کلیاں دیکھی کہ کیسی کلیاں ہیں، 4 کلیاں کھل رہی ہے، اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھایا، معصوم نہیں، بڑے بیٹے ہیں اور بڑے جوان بیٹوں کو اپنے سامنے بٹھاتی ہے، اور نبی کا زمانہ ہے، خیر القرون ہے، بہترین زمانے کی یہ خاتون، یہ ماں اپنے 4 جوان بیٹوں کو بٹھا کر کہتی ہے، دیکھو اعلان ہو گیا صبح کے سویرے میں، آج اسلام کی دین محمدی کی تعلیم دین کی آج نچوڑ کا دین ہے، آج امتحان کا دین ہے، آج تمہاری
زندگی کا امتحان ہے. سال میں ایک مرتبہ امتحان ہوتا ہے بچوں کا, تو ہمیں کہا جاتا ہے مدرسے میں آؤ. مدرسے میں نہ آنا, اپنے بچوں کی پڑھائی دیکھنے کے لیے نہ آنا, یہ بھی نعمت کی ناقدری ہے. اللہ کی قسم 15 سال سے میں دیکھتا ہوں کہ وہی لوگ جو ہر مرتبہ سالانہ امتحان کے وقت آتے وہی آتے ہیں, ورنہ اور کوئی نہیں آتا. بچے ان کے پڑھتے ہیں پھر بھی نہیں آتے. ان لوگوں کو تو دیکھا جن کا کوئی نہیں پڑھتا, کوئی نہیں پڑھتا, صرف اس لیے آتے ہیں کہ میرے گاؤں کا مدرسہ ہے, حاجی صاحب آ گئے, بڑے آ گئے, اور انہوں نے مدرسے میں آ کر دیکھا کہ بچوں کا امتحان ہوتا ہے. وہ نہیں آئے جو والی کہلاتے ہیں. ارے مدرسے کی طرف آنا, مکتب میں آنا, مدرسے کی طرف دیوار کو دیکھنا بھی ثواب سے خالی نہیں. پڑھتے بچوں کو دیکھنا اور ان کے قرآن پڑھنے کو دیکھنا, یہ بھی سننے والے کے لیے اجر سے خالی نہیں ہے. کیا ہو گیا, کیوں ہو گیا, کس لیے ہو گیا؟ اور لوگوں دور نہیں وہ دن. اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. میرے آپ کے سگے کانوں سے ہم روز خبریں سنتے ہیں, فلاں جگہ مدرسے پر بلڈوزر چل دیا, فلاں جگہ مدرسے کی عمارت کو مسمار کر دیا, فلاں جگہ پابندی لگا دی. اللہ کس بات کا انتظار ہے میری بستی میں, ہماری بستیوں میں بھی وہ رول آ جائے, وہ قاعدہ آ جائے کہ مدرسوں کو تالے لگا دو, مکتبوں کی تعلیم بند کر دو. کیا اس کا انتظار ہے؟ خنسا کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ ان کی قبر کو پوری امت کی طرف سے بہترین بدوں سے بھر دے. 4 بیٹوں کو ترغیب دے کر کہتی ہے کل صبح میں نے دودھ اس لیے پلایا, آج دودھ کا قرض ادا کرنے کی باری ہے. آج اگر وہ نہ کیا جو تمہاری ماں کہتی ہے تو میں تمہیں دودھ معاف نہ کروں گی. میں نے تمہارے باپ کو رسوا نہ کیا, تمہارے ماموں کو رسوا نہ کیا. کل میری امید ہے دودھ اس لیے پلایا اور ایک آنچل میں چھپا کر اس لیے بڑا کیا, تربیت اس لیے کی کہ آج میری تربیت کا امتحان ہو جائے. کل جانا ہے اور مجھے یہ خبر نہ ملے کہ تیرے بچوں نے پیٹھ دکھائی, بھاگ رہے تھے, دشمن کا تیر پیٹھ میں لگا. یاد رکھنا میرے بیٹو, اگر پیٹھ پر, پشت کے اوپر تیر لگا تو میں تمہیں معاف نہ کروں گی. خبر ملے کہ 4 شہید ہو گئے, اور جب تمہاری ماں آ کر دیکھے سینوں کے اوپر دشمن کے تیر لگے ہو, تمہاری ماں تمہیں معاف نہیں بلکہ رب کے سامنے کھڑی ہو کر کہے گی الہی 4 بیٹوں کی شہید, 4 شہید بیٹوں کی ماں کہلاتی ہوں, اگر ان کی شہادت منظور ہے تو اس کے صدقے میں ماں کو بھی جنت دے دے. 4 بیٹے پہنچ گئے, خبر ملی تیرے بیٹے شہید ہو گئے, دیکھنے پہنچی, 4 کو آگے لگے ہوئے ہیں تیر اور 4 شہید ہے, سجدے میں گر گئی اور آنکھوں کی آنسوؤں کی بوچھار میں کہتی ہے یا اللہ جو زندگی کا سرمایہ تھا میں نے دین محمدی کے لیے تیرے شکر میں, تیری نعمتوں کی شکر میں, جو تربیت میں نے کی تھی اے اللہ میں نے اس کو تیرے دین کے لگا دیا. اگر یہ منظور ہو تو ان کی شہادت کے بدلے میں ماں کو بھی جنت دے دے. مجھے آپ کو بھی یہ مدرسے والی نعمت ملی, مکتب والی نعمت ملی. کل اور پرسوں امتحان ہے, کل چھوٹے بچوں کا پارے امتحان, اور پھر اتوار کو, پرسوں کو, رویوار کو بڑے بچوں کی 3 سے لے کر 7ویں کلاس تک کے بچوں کا امتحان ہے. میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم مدرسے میں جا کر دیکھیں, ہم آئے دیکھیں پورے سال کتنی محنتیں کی گئی ہے. دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں, روزے کی حالت میں, سوکھتے ہوئے گلوں کے ساتھ مدرسین نے بھی اور طالبین نے بھی کس انداز سے اپنے آپ کو پابند بنایا تھا. ذرا اس کا احساس پیدا ہو, نعمتوں کی قدر پیدا ہو. لوگوں دیکھو نہ, جاؤ نا. ابھی میں چند دنوں پہلے امتحان لینے گیا تھا, یہاں سے 150 کلومیٹر دور گیا تھا امتحان لینے. وہ بستیاں جن کو بنجر کہا جاتا ہے, اللہ کی قسم جہاں مکتب کا نظام نہیں ہے, بچوں کی مستقبل کا کوئی نظام نہیں ہے. اصلی تعلیم تو ہے, اسکول کی تعلیم تو ہے,
گورنمنٹ نے چھوٹے چھوٹے گلیوں میں بھی اسکول کی عمارتیں قائم کر دی. میں نے آپ نے کیا کیا؟ میں نے آپ نے قرآن کے لیے کیا کیا؟ قرآن کی تعلیم کے لیے کیا کیا؟ ان بستیوں کی بچوں کے لیے ہم نے کیا کیا جن کو الف نہیں آتا ہے؟ الف کو پوچھتے تو کہتے ہیں بھالا ہے بھالا. باغ کے بارے میں پوچھا باغ کیا ہے تو کہتے ہم نہیں جانتے کہ اس کو کیا کہتے ہیں. پیغمبر کون ہے؟ نہیں جانتے کہ میرا آپ کا لاڈلا نبی کون ہے جس نے خون بہا دیا, جس نے راتوں کی نیندیں اس امت کے لیے قربان کر دی. اس پیغمبر کا نام تک نسل کو نہیں آتا ہے. کیا ہوگا اگلی نسلوں کا اگر بیدار نہ ہوئے, اگر ابھی بھی ہم جی چور میں نہ آئے تو پھر وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں, ان تھوڑوں میں بھی میرا آپ کا شمار نہ ہوگا. جاؤ نہ فلسطین والوں کو پوچھو نا, انبیاء کی اولاد تھی, انبیاء کی اولاد ہیں. آج مکتب تو درکنار, آج اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے بھی ان کو پھانپے پڑ رہے ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ مکتب کا نظام نہیں ہے, سارا ملیا میٹ ہو گیا, سارا ختم ہو گیا. میں نے آپ نے اس کے لیے قربانی دی, میرے آپ کے لیے اعلان ہوا کہ ان کے لیے گھر پکی پسینے کی محنت لگائیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ, آپ کا بھی شکر, اللہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں, آپ لوگوں کا بھی شکر ادا کرتے ہیں میری طرف سے اور جملہ اراکین کی طرف سے. آپ لوگوں کا شکر ادا کرتے ہیں ہماری اس بستی سے, کنتھالیا سے. اور جب رمضان میں ہم نے کہا تھا تو تفسیر کے بعد جہاں جہاں مائک ہے, جن جن گھروں میں آواز پہنچی ہے, آشیانہ ہو یا گلشن ہو یا اور دوسرا کیا کس کو کہتے ہیں, پاکیزہ ہو, اسی طریقے سے زینت ہو اور یہ پورا کنتھالیا ہو, ان سب جگہوں سے تھاگیا والی ہو, ٹکو والی ہو, ان ساری جگہوں سے جو حکوم آئی اور بندے ناچس کے پاس جمع کیا گیا. امانت داری کے ساتھ کہتا ہوں 1 روپے کی بھی خلط ملت نہیں ہوئی ہے, اللہ میرا گواہ ہے. ساری کی ساری امانتیں آپ کی ناموں کے ساتھ ہم نے درج کی اور 6,82,000 رقم ہوئی ان بیچاروں کی مدد کے لیے, ان غریبوں کی امداد کے لیے. ہماری طرف سے آنے والا عطیہ جس کو الحمدللہ پہنچایا گیا اور لندن کے خاطی پہنچا کر ہمارے مولانا عبداللہ صاحب دلال, حافظ الیاس صاحب بکویا اور اسی طریقے سے مولانا شکیل صاحب جی, وہ جو کمیٹی چلاتے ہیں وہاں کے ممبران ہیں, انہوں نے بھی امانت داری کے ساتھ ہماری ان پیسوں کے پاؤنڈ بنا کر اس کو فلسطین تک پہنچایا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری امانت فلسطین تک پہنچ گئی. صرف لندن تک نہیں, فلسطین تک, ان بیچاروں تک پہنچ گئی, اس کمیٹی تک پہنچ گئی جہاں سے مدد کی جاتی ہے. ہمارا آپ کا کام پورا ہو گیا, آپ نے لگایا اور ہم لوگوں نے واسطہ بن کر پہنچایا. جو لوگ واسطہ بنے ان سب نے بھی اپنی امانت داری کر دی اور الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب نے ہمارے پیسوں کو, ہماری مدد کو, ہماری زکات صدقہ للہ خیرات جو کچھ بھی تھا وہ اللہ نے ان تک پہنچا دیا. اللہ اس کو قبول بھی فرمائے اور آپ لوگوں کی ان زکاتوں کو, صدقوں کو اور خیرات کو للہ کو اللہ خوب قبول فرما کر دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. تو آپ لوگوں سے پھر سے یہ التجا ہے کہ نعمت کی قدر کرتے ہوئے آئندہ پرسوں امتحان ہے, اگر آئندہ کل نہیں آ سکتے ہو تو کم سے کم پرسوں تو آنا ہی چاہیے. کوئی ایسا نہ رہے کہ مدرسے میں دیکھنے نہ آیا ہو, 5 منٹ آؤ, صرف 5 منٹ آ کر دیکھ کر چلے جاؤ. بس اتنا کرو گے آپ کو بھی ثواب ملے گا, ہمیں بھی ثواب ملے گا, ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوگی کہ ہر پورا سال محنت کرنے کے بعد لوگ اتنا تو سراہتے ہیں کہ مدرسے آ کر صرف دیکھتے ہیں. بس اتنے سے بھی خوش ہو جائیں گے اور رب بھی راضی ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چند اعلانات ہیں.